بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب، سجادہ نشین دربار حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف۔ آج ہم جھوک فرید میں موجود ہیں۔ 3 دن میلہ ہوتا ہے، تو میلے کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے۔ سر، اس میلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میلے کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ یہ ہمارا 24واں میلہ ہے جی، جس کا مطلب ہے کہ اس میلے کو منعقد ہوئے 24 سال گزر چکے ہیں۔ یہ میلہ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن۔ 3 دن ہوتا ہے۔ یہاں کے اگر لوگوں کے حوالے سے بات کریں تو کہاں کہاں سے لوگ اس میلے میں آتے ہیں؟ اس میلے میں تو جی اب پورے پاکستان سے آتے ہیں، اور گلستانی تو تقریباً سارے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارا ادھر یہ میلہ جو ہے یہ چولستان کی تاریخ کا جی، سب سے بڑا انسانی اجتماع ہے۔ یہ روحانی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے۔ تو یہ اب تو بہت پھیل گیا ہے جی۔ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم 24 سال بھی گزار سکیں گے کہ نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ ابھی بھی یہاں پانی نہیں ہے، روڈ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے، تو یہاں کے کافی مسائل ہیں، اور چولستانی تو بیچارے پہلے سے بہت دکھی ہیں جی۔ اس کا جو میرے ذہن میں کنسیپٹ تھا یہ تھا کہ کوئی ان کی اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اکنامی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ یہ کوئی یہاں پر دکانیں لگائیں اور یہاں پر موٹر سائیکل بحیثیت اس کے سواریاں لانے لے جانے کے لیے استعمال ہو، اور باقی ٹرانسپورٹ بھی۔ تو اس سے یہ کہ ان کی معیشت کو بوسٹ دینا مطلوب تھا، کیونکہ یہ سارا سال بیچارے موسم کی دست برد میں رہتے ہیں۔ بارشیں ہو گئی تو بہتر ہو گیا، ورنہ تو ان کو چونکہ روزی کا بہت بڑا ذریعہ تو ان کے مویشی ہے نا، اور اگر ان کے لیے بھی گھاس نہیں ہے تو ان کو پھر دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیسک کنسیپٹ یہ تھا، اور پھر چونکہ خواجہ صاحب کے ساتھ وابستہ ہے یہ جگہ، تو ہمارے لیے یہ بڑی آسانی تھی کہ ہم ایسی جگہ کا نام لیں جو پہلے سے متعارف ہو، ہمیں جگہ متعارف نہ کرانی پڑے۔ تو خواجہ صاحب کے نام سے یہ آلریڈی یہاں پہ ایک ریفرنس موجود تھا، اور لوگ آتے تھے یہاں پہ منتیں مرادیں اپنی پوری کرنے کے لیے۔ تو جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم یہاں پروگرام کریں گے، تو پھر لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ لوکیشن بھیجنے کی اور نہ ہی ان کو گائیڈ کرنے کی کہ آپ یہاں آئیں۔ سر، کووڈ-19 رہا ہے، 2-3 سال گیدرنگ نہیں ہو سکی، لوگ نہیں آ سکے اس میلے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میلہ ہوا ہے ابھی چل رہا ہے اس میں زیادہ لوگ آئے، اس بارے میں آپ آگاہ۔ کووڈ نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جی، صرف ہمارے میلے پہ اثر انداز نہیں ہوا کووڈ، اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو شیٹر کر کے رکھ دیا جی۔ امریکہ جیسے ملک، جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلینڈ جیسے ملکوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے کے ان کی اکنامکس کو اور اکانومی کو بہت بڑا لاس دیا ہے۔ لیکن یہ تو پھر بھی چلتا رہا ہے جی، اس کو بند نہیں کیا ہم نے۔ ہماری 24 سالہ اس میلے کے ساتھ مسلسل کنٹینیوٹی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں درمیان میں 2 سال 2.5 سال میں ہاسپٹل میں رہا، میں نہیں آ سکا، لیکن میرے بچوں نے اس کو جاری رکھا، اس کام کو۔ میرے بچوں نے کیا جاری رکھا جی، روہیلوں نے جاری رکھا۔ ہم تو اس میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی سارا کام تو روہیلے کرتے ہیں جی، دن رات خدمت بھی کرتے ہیں مہمانوں کی، اور یہ اب ساری رونق تو ان کے دم قدم سے ہے جی۔ بہرحال یہ چلتا رہا۔ سر، ان فیوچر پلانز کے حوالے سے میں بات کروں تو ان فیوچر اس میلے کو لے کے جھوک فرید کے حوالے سے آپ کے کیا پلانز ہیں؟
اگلا میلہ آ رہا ہے جی ہمارا 25واں، وہ تو ہمارا سلور جوبلی ہوگا، تو اس کو ہم اور بہتر ذریعے سے آرگنائز کریں گے۔ یہاں الیکٹریسٹی سب سے بڑا ایک ایشو ہے، تو الیکٹریسٹی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ آ جائے۔ روڈ کا میں سن رہا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی آرڈر ہو چکے ہیں یا ٹینڈر وغیرہ ہو رہے ہیں یا ہو گئے۔ تو اور بڑا مسئلہ یہاں پانی کا ہے، نیچے پانی تو ہے وہ تو بالکل ناقابل استعمال ہے، جی تو ہمیں کوئی پانی کی سپلائی گورنمنٹ کر دے یہاں پہ۔ تو اور ٹورستانیوں کا جو زندگی اور موت کا ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی الاٹمنٹ ان کو ہی ملنی چاہیے، باہر سے لوگ آ کے ان کی زمینوں پر قابض نہ ہوں۔ ہم بھی ان کے اس مطالبے کے ہمیشہ حمایت کرتے ہیں کہ یہ ان کا جو ہزاروں سال سے یہاں آباد ہے، تو آل آف سڈن آپ جائیں اور ان کو کہیں گے اٹھائیں اپنا یہاں سے بستر اور زمین ہمیں دے دیں، تو یہ نا انصافی ہوگی۔ سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، آواز بہاولپور کے لسنرز کو، اور یہاں پہ جو میلے پہ لوگ آتے ہیں ان کو آپ کا کیا میسج ہے؟ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جی صوفیہ کا جو ابلاغ تھا، جو ان کا اظہار تعلیم تھا، وہ مساوات پر مبنی تھا، اور لوگوں کی انہوں نے خدمت کی اور انسانیت پر ان کا بلیف تھا، جو کہ اب نہیں رہا۔ گزشتہ رات سے پہلی رات جو یہاں ہمارا اس کا جھومر کا جی جو یہاں پہ شو ہو رہا تھا، اس میں بلا مبارکہ سینکڑوں لوگ ایک ہی تال پر، ایک ہی دھن پر، اچھا اب کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، تو وہ محسوس ہو رہا تھا یہ کلچر جو ہے جی یہ بائنڈنگ فورس ہے۔ مذہب نے 72 فرقے بنا دیے، لیکن جب کلچر کی بات آتی ہے تو لوگ جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو لائیو رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ صوفیہ کا جو سب سے بڑا مشن رہا ہے اس میں احترام انسانیت رہا ہے، احترام مسلمانیت نہیں تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ عالمین ہے، اب تو عالمین میں تو سارے آتے ہیں، وہ کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، وہ تمام مذاہب کے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے دوسرے مسالک اور مذاہب سے جو ہے وہ ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ ٹھیک سر، ایک کلچر کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی ہے، تو میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میلے پہ زیادہ تر لوگ سرائکی آتے ہیں، تو سرائکی کلچر کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہمارا کلچر یار بڑا پاورفل ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہاں آئے ہوئے تھے، وہ کینیڈا سے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے، سندھ سے آئے ہوئے تھے، پنجاب تو خیر ہے ہی، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کلچر میں بڑی فورس ہے، اور سرائکی کلچر تو ویسے بھی ماشاءاللہ اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، اور پھر اس کلچر کو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی مل گئی ہے، تو ہمارا کلچر جو ہے اور زیادہ اسٹرینگتھن ہو گیا۔ تو سرائکی کلچر کو کوئی نہیں مار سکتا، سرائکی زبان کو بھی کوئی نہیں مار سکتا، اور روحی کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک خواجہ فرید کی شاعری ہے، روحی ویری مچ موجود رہے گی، اور پھر انشاءاللہ یہ جو ہوتے ہیں نا جی قوموں کے اندر یہ دکھ درد پریشانیاں مسائل، یہ عارضی ہوتے ہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ جھوکا تھی سے بعد میں، تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے اور بھی گزر جائے گا، یہ روحیلے ہمیشہ آباد و شاد رہے گی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ آف نہیں، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا، تھینک یو سو مچ۔ جھوک فرید میلے کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور کب سے یہ شروع ہوا؟
جی یہ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف، اچھا انہوں نے اپنے 56 سالہ زندگی کا 18 سال کا حصہ یہاں گزارا ہے۔ ٹھیک یہاں بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے محبوب کو ہم، منایا ہے اور ان کی قربت حاصل کی ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے اس صحرا چولستان جنگل میں ہم، اسلام کا پیغام دیا ہے۔ ماشاء یہ جو میلہ ہے یہ 2000 میں حضرت خواجہ معین الدین محبوب قریجہ سجادہ نشین ہیں جو جی کوٹ مٹھن شریف دربار کے، وہ یہاں آئے، انہیں پتہ چلا بھی یہاں خواجہ صاحب کا قلعہ گاہ ہے، ٹھیک انہوں نے پھر یہ روایت شروع کی میلے کی، ٹھیک اور آج یہ 24واں میلہ ہے۔ ماشاء اور اس میلے کے جو بانی ہیں حضرت خواجہ سجادہ نشین حضرت خواجہ معین الدین محبوب قریجہ سائی ہیں، ہم، اور انہی کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی یہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور لاکھوں لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں بھی یہاں روزگار ملتا ہے، باہر سے دور دراز سے آئے لوگ یہاں اپنا بچوں کا روزگار بھی پیدا کرتے ہیں اور سال ہا بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں جو خواجہ صاحب کے چلہ گاہ پہ ایک دو درخت ہیں، ایک کرہی کا ہے ایک کنڈے کا ہے، وہاں نسبت خواجہ صاحب کی نسبت ہے، جی اس سے اپنی منتیں اور مرادیں وہاں پوری کرتے ہیں اور آ کے ادا بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک جناب، اگر ہم اس میلے کے انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ایز کیا ہیں، اور چولستان کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو کیا کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ جی میں یہاں میرے والد صاحب ہیں جو جام محراب لاڈ صاحب، جی وہ حضرت خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب کے چیف خلیفہ ہیں، اور میں یہاں صدر خواجہ فرید فاؤنڈیشن چولستان بھی ہوں اور انچارج جھوک فرید بھی ہوں۔ انتظامات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میرے ہی ذمہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے پیر و مرشد کی محبت میں یہ سارے میلے کے 3 دن میلہ چلتا ہے، اچھا اس کے جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، میلہ بھی چل رہا ہے، جی یہ کیمپنگ بھی ہو رہی ہے، ہاں، ہوئی ہے یہاں، یہ سارا میں یہاں انتظام کرتا ہوں۔ یہاں ٹھیک۔ پہلے دن میلے کے شروع ہوا ہے، ختم شریف سے شروع ہوا ہے، رات کی قرآن خوانی تھی، شبینہ تھا، اچھا صبح ختم شریف تھا، اس کے بعد اونٹ دوڑ تھی، اونٹ اور ریڑھا، ٹھیک ان کے مقابلے تھے، اچھا اس کے بعد بیل دوڑ تھی۔ ٹھیک یہ پہلے دن کے پروگرام ہیں۔ رات کو پھر نعت خوانی اور قرآن خوانی تھی۔ ماشاء اللہ پھر دوسرے دن صبح کا آغاز ہم نے کیا ہے پرچم کشائی سے، پاکستان کے ماشاء اللہ جھنڈے کی پرچم کشائی سے ہم نے دن کا آغاز کیا ہے۔ پہلا پروگرام ہمارا پرچم کشائی تھا، اس کے بعد ہمارا جلوس جاتا ہے یہاں سے چوری لے کے، اچھا یہ کیمپنگ ایریے سے چوری لے وہ کنڈے تک جلوس جاتا ہے، ہاں چوری لے کے چوری لے کے، جس پہ جو حضرت خواجہ معین الدین محبوب قریجہ سائیں اور آئے ہوئے مہمان ولی عہد خواجہ راول معین قریجہ اور باقی بھی جتنے صاحبان ہوتے ہیں وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے وہاں تک جاتے ہیں چوری لے کے، وہاں جا کے پھر قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، کافیاں بھی خواجہ صاحب کی پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد ختم ہوتا ہے، ختم کے بعد پھر وہ سائیں چوری تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، وہ پروگرام ہمارا وہاں اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا یہاں یہ اونٹ رقص یہ چل رہا ہے، اچھا جی یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ سارا دن چلتا رہتا ہے۔ شام کو پھر ہماری عصر کی نماز کے بعد جھومر شروع ہو جاتی ہے، یہ جو علاقے کی سرائکی جھومر مغرب تک وہ چلتی ہے۔ اچھا یہ پھر شام کو بعد نماز عشاء ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے صوفی مجلس، صوفی مجلس جی اس میں بہت بڑے اور نامور لوگ آتے ہیں اس محفل میں، جیسے کہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے وی سی صاحب بھی کل جی وہ بھی کل تشریف لائے تھے، ایسے مخدوم معاذ صاحب ایم پی اے ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے، باقی سجادگان بھی لاہور سے، کوئی اسلام آباد سے، سندھ سے، اوورال پاکستان سے، بلکہ دبئی سے بھی لوگ دبئی سے بھی ایک وہ آئے ہوئے تھے ہمارے سجادہ نشین ہیں، وہ بحر کے ملک سے آئے ہوئے تھے، وہ آج گئے ہیں۔
تو وہ پروگرام ہمارا رات گئے تک چلتا رہتا ہے. وہ دوسرا دن بھی ہمارا اختتام ہو جاتا ہے اس پروگرام کے بعد. پھر صبح جو آج ہمارا تیسرا دن ہے, اچھا یہ ہم نے صبح سائیں کی اجتماعی دعا کے بعد یہ پھر اونٹوں کا رقص شروع ہوا ہے. یہ سارا دن چلے گا اور آج رات ہماری گرینڈ میوزیکل نائٹ ہوگی جس میں مشاعرہ بھی ہوگا اور موسیقی بھی ہوگی. نادر صاحب اگر ہم بات کریں پچھلے 5-4 سالوں کی, کووڈ-19 رہا ہے, کرونا کا دور رہا ہے, لوگوں کو میلے نہیں کرنے دیے گئے, لوگ اجتماع میں نہیں گئے, تو اس بار مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کی نسبت اس بار کتنا گیدرنگ ہوئی اس میلے پہ؟ جی دیکھیں پچھلے جو 2-3 سال گزرے ہیں وہ بہت ہی مشکل گزرے ہیں کووڈ کی وجہ سے. میلے بھی ہم نے بالکل مخصوص اور ایس او پیز کے لحاظ سے کیے تھے. اس بار الحمدللہ بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہوا ہے, بہت بڑا, کوئی گن نہیں سکتا اس کراؤڈ کو. لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا چولستان ہے اس میں ہمیں پورے چولستان کو صرف 2 ایونٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک وہ جو ہے جیپ ریلی, اور سب سے بڑا جو جنوبی پنجاب کا میں اگر کہوں سب سے بڑا کراؤڈ جو ہے وہ جھوک فرید پہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ 2 ایونٹ لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ سارے مال مویشی والے ہیں. وہ سارا سال اپنے مویشیوں میں, جانوروں میں رہ جاتے ہیں, انہیں کہیں آنے جانے کا ٹائم ہی نہیں لگتا. یہ انہیں گھر میں ایونٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ بہت ہی انجوائے کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ تو صوفیہ کرام کا ایک سمجھ لیں نسخہ ہے. 3 دن کے لیے جو بھی گھروں میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, جو دکھ ہوتے ہیں, جو تکلیفیں ہوتے ہیں, 3 دن کے لیے وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں. جب صاحب چولستان یہ ریت کی اگر میں بات کروں پورے پاکستان بلکہ دنیا کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اس کی کیا خاصیت ہے؟ آپ اپنے چولستان میں رہتے ہوئے آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ چولستان کی اگر خاصیت آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 9 نواب مرید تھے. جو پیر 9 نوابوں کا پیر ہو اور وہ ایک جگہ کو اپنے لیے سلیکٹ کرے اور وہ جگہ ہو چولستان. پہلے تو اس زمین کا, اس دھرتی کا, اس چولستان کے نام کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. باقی یہ ریت ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ جو ریت ہے اگر خاصیت آپ نے پوچھنی ہے تو اس ریت کی میں بتا دیتا ہوں. باقی خاصیت آپ نے کیا میں آپ کو بتاؤں بیٹھا. کپڑے پہ داغ لگا ہو, کوئی داغ ہو, اس مٹی کے اوپر پانی ڈالیں, پانی ڈال کے وہ مٹی اٹھا کے اس داغ کے اوپر لگائیں, داغ ختم ہو جائے. نہ کسی صارف کی ضرورت ہے نہ صابن کی ضرورت ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو خاصیت بتا رہا ہوں روہی کی, چولستان کی. تو اور خاصی میں آپ کو کیا بتاؤں. جام صاحب آپ روہی میں ماشاءاللہ رہتے ہیں, چولستان کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں, انشاءاللہ چیئرمین کا الیکشن بھی آگے لڑیں گے, تو آپ کے والد صاحب چیئرمین رہ چکے ہیں. تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہاں کے جو چولستان کے لوگ ہیں, روہی میں رہتے ہیں, خوشحال ہیں, تو ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں جن پہ آپ سوچتے ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے چولستان کے لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں؟ جی دیکھیں, ایک تو ہمارا یہ جو چولستان کا ایریا ہے اسے میری نظر میں تو علاقہ غیر سمجھا جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سبسڈی ہو کاشتکاروں کے لیے تو ہم اس سے محروم ہیں, ہمیں نہیں دی جاتی. بھی آپ کی جو زمینیں ہیں وہ آپ کے ملکیت نہیں ہیں. اگر ہم ملکیت کا حقوق لینے جاتے ہیں تو ہمیں ملکیت کا حقوق نہیں دیا جاتا. الاٹمنٹ تو ہمیں کر دی ہے, ہمیں پانی اس کا دیا نہیں ہے. فلڈ سکیم ہمیں پانی دیا ہے 2.5 مہینے. اعلیٰ حکام سے میں پہلے بھی کئی بار انٹرویوز میں بتا چکا ہوں, ہمارا ایک تو پانی کا مسئلہ حل کیا جائے, دوسرا ہمیں یہ جو رقبہ ہمیں الاٹ کیا گیا ہے اس کے ملکیت کے حقوق دیے جائیں, اور ہمیں سبسڈی میں شامل کیا جائے. گورنمنٹ کے ہر سبسڈی میں جو کاشتکاروں کو ملتی ہے وہ ہمیں نہیں دی جاتی. نہ ہم کہیں بینک سے لون لے سکتے ہیں, نہ کوئی زرعی آلات لے سکتے ہیں اپنی زمین پہ. ہمیں یہ بہت مشکلات ہیں. یہ اس وجہ سے ہمیں بھی پاکستانی بنائیں اور ہمیں بھی اس میں شامل کریں. جام صاحب, کھاد کا آج کل بحران ہے, کسان پریشان ہے, تو آپ ماشاءاللہ وائس چیئرمین ہیں, تو آپ کا کیا فوکس ہے, حکومت کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ چولستان کے لوگوں کو تو اتنا سفارش بھی نہیں ہوتی ان کو کھاد مل سکے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی کیا کہہ سکتے ہیں، جو 1700 کی یا 1750 کی بوری ہے وہ 3000 میں لے رہے ہیں بیچارے، کیا کریں؟ اگر نہیں ڈالتے تو فصل نہیں ہوتی، اور وہ بھی دھکے کھا کھا کے کہیں جا کے ملتی ہے 1 بوری، کہیں جا کے ملتی ہے 2 بوری۔ حکومت کو چاہیے یہ ایک اپنا، اگر اتنا بحران آ گیا ہے تو دکانوں پہ کیوں مل رہی ہے مہنگی؟ اگر شارٹیج ہے تو دکانوں پہ نہیں ملنی چاہیے، دکانوں پہ تو مل رہی ہے۔ یہ جو سٹاکی ہیں، جو جنہوں نے سٹاک کی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو بھی سامان جس کے سٹور سے برآمد ہو وہ گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے، اسے 4-5 ہزار وہ جرمانہ لگا دیتے ہیں۔ جو بھی چیز برآمد ہوتی ہے وہ پھر وہ جرمانہ بھی ہم ہی سے لیتے ہیں۔ جام صاحب، میلے کے حوالے سے، جھوک فرید کے حوالے سے جو لوگ یہاں میلے پہ آتے ہیں جی ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی کی دھرتی ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں وہ عقیدت سے ہیں، احترام سے ہیں، اور یہاں آ کے کوئی غلط ایکٹیویٹی یا کوئی غلط کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہماری اس دھرتی کی کوئی بھی بدنامی ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ جھوک فرید میلے کی طرف ہم گئے جہاں ہم نادر محراب صاحب سے بات کی، وائس چیئرمین ہیں اور اس میلے کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، اب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجاہد جتوئی صاحب، آپ نائب صدر خواجہ فرید کا فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور خواجہ فرید میوزیم کے ڈائریکٹر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، یہ 24 سال سے میرا منعقد ہو رہا ہے، تو اس کا پس منظر بتائیے اور یہاں کیوں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ آپ کا سوال تو مختصر ہے اور جواب اس کا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو سکتا ہے، اور اس کی کئی جہات ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ جی یہ جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ جگہ اس کا نام پہلے تھا جھلو فقیر۔ اس جگہ کا نام تھا جھلو فقیر۔ تو خواجہ صاحب جب بھی چولستان میں آتے تھے، چولستان میں وہ زندگی کے 18 برساتی سال جو تھے، برساتی ایام 18 سال کے، وہ انہوں نے یہاں گزارے۔ تو جو ہی وہ خانپور چاچڑا سے آتے تھے تو یہاں پر پڑاؤ کرتے تھے اسی جگہ پر، اور پھر یہاں سے تیار ہو کے چولستان میں نکل جاتے تھے اپنے ساتھیوں کے سمیت، اور وہ ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے جتنے دنوں میں پانی ملتا رہتا تھا۔ جیسا کہ وہ اپنے کلام میں کہتے ہیں، جیسے پانی پلر نہ پھٹسی کون بھلا سندھ جلے۔ سندھ کا مطلب ہوتا ہے آباد علاقہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پانی ختم نہیں ہوتا برسات کا تو سندھ میں کوئی کیوں جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ اور کہتے ہیں کہ اگر پانی بھی ختم ہو جائے کہ جے پانی کھٹ ویسے بہسو ڈھائے تے کل اڈتے، اگر پانی بھی ختم ہو جائے برسات کا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر جھوپڑی ڈال کے بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ایک تو یہ پس منظر ہے کہ ہم نے اس وابستگی کو جوڑا ہے کہ خواجہ فرید نے چولستان میں اس جگہ پر بہت زیادہ قیام کیا، اور اس کو جوڑنا تھا پہلے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر ہم نے کئی چیزیں کرنی تھی۔ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو یہاں کے ثقافت کو، یہاں کی معیشت کو، یہاں کے گرے پڑے لوگوں کو، زمینوں کی جو یہاں پر لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری سمجھا۔ تو خواجہ فرید کی جو وابستگی چولستان سے ہے وہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک اس کا روحانی پس منظر ہے، ایک اس کا ثقافتی پس منظر ہے، ایک اس کا معاشی پس منظر ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ 3 دن کا جو میلہ ہوتا ہے پچھلے 24 سال سے ہو رہا ہے۔ ہم جوان تھے، اب بوڑھے ہو گئے، اب سجاد رشید صاحب بھی جوان ہو گئے، اب 4تھائی صدی گزر گئی ہمیں، تو ہم یہاں اچھا یہ کنڈا جو ہے یہ ہے کنڈا فرید کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب لوگوں کو اس سے ایک عقیدت ہے، اس سے ایک محبت ہے، مرادیں اللہ پوری کرتا ہے۔ وہ یہاں کے اس کنڈے سے کچھ نہیں مانگتے اللہ سے ہیں جو دے سکتا ہے، دینے والا ہے، لیکن ایک وسیلہ ہے، ایک ہیلہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ خواجہ فرید یہاں آئے تو ان کے وسیلے اور ہیلے سے لوگ آتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ آتا ہے، ایک پنگھوڑا یہاں ٹانگ دیتا ہے اور اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے کہ یا اللہ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو اس طریقے سے یہ 300-400 سال پرانا درخت ہے، یہ خواجہ صاحب سے بھی پہلے کا درخت ہے، اور پھر اس کی اپنی داستانیں ہیں کہ ایک دفعہ اس کو ایک توپ ماری گئی اور اس کا ایک وہ مسائل ہے الگ ہے۔ تو اس کے کئی پس منظر ہیں، اس کے معاشی پس منظر ہے، کلچرل پس منظر ہے۔ اگر آپ نے یہاں کر دیکھنا ہے، کلچر کو زندہ کرنا ہے، تو آپ یہاں دیکھیں 3 دن جو لوگ آتے، اور اصل میں یہ ہوا ہے
کہ مذہب جو اصل میں ایک بائنڈنگ فورس تھی، دین جو ایک بائنڈنگ فورس تھا، ہمیں جوڑ رہا تھا طاقت کے ساتھ. مذہب کا کوئی بھی جب عمل شروع کرتے ہیں، آج ہم وہاں پہنچ گئے کہ مذہب کا کوئی عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اپنے خانے میں جانا پڑتا ہے، اپنی مسجد میں جانا پڑتا ہے، اپنے خانے میں، اپنے ادھر اور ادھر. تو کوئی تو ایسی جگہ ہو نا جہاں پر لوگ کسی کی ذات نہ پوچھیں، رنگ نہ پوچھیں، زبان نہ پوچھیں، علاقہ نہ پوچھیں، اس کی معیشت نہ پوچھیں، کچھ بھی نہ پوچھیں اس کا. میں جھومر کھیل رہا ہوں، آپ آتے ہیں میرے ساتھ، آپ کا قدم بھی میرے ساتھ مل رہا ہے، ہاتھ بھی میرے ساتھ مل رہا ہے، اور بالکل آپ بھی اسی طریقے سے جھومر کھیل رہے ہیں جیسے میں کھیل رہا ہوں. نہ مجھے آپ کے نام کا پتہ ہے، میں نے مذہب نہیں پوچھا، میں ہندو ہوں، میں ڈیڈ ہوں، میں عیسائی ہوں، کسی نے نہیں پوچھا. ہم بحثیت انسان تو کسی جگہ جمع ہوں. تو یہ جگہ وہ ہیں، یہ ہمارے بزرگان کے یہ جو مزارات ہیں. آپ کسی بھی مزار پہ جائیں چلے جائیں، آپ ہندو ایسے کہ مزار ہے کچھ ہے، کسی نے نہیں پوچھنا. آپ بھی وہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس عقیدت میں کھڑے ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہوں. کسی کی کوئی زبان نہیں، نسل نہیں، رنگ نہیں، علاقہ نہیں، کوئی تقسیم نہیں. حتیٰ کہ آپ کو لنگر کی ایک بات بتا کے ختم کرتے ہیں کہ لنگر میں ایک دال کیوں پکتی ہے؟ ایک سوال ہے. لنگر میں دال کیوں پکتی ہے؟ اب دال تو مرغی سے مہنگی ہے، تو پھر دال کیوں پکا رہے ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ انسانوں کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا، اور وہ گوشت کھانے کا منع ہے ان کے لیے. تو ہمارے بزرگ بھی دال اس وقت اس لیے لنگر میں پکاتے تھے کہ دال تو سب کھا سکتے ہیں، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی ہے، وہ سب کھا سکتے ہیں. آج بھی یہ چیزیں، یہ لنگر، یہ جگہیں، یہ متبرک مقامات، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم اس یاد کو زندہ کیے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب کی اور لوگوں کی جو جڑت ہے اس کو یاد کیے ہوئے ہیں. آپ کے چینل کا شکریہ. ماشاءاللہ سر، میں ایک سوال اور ایڈ کروں گا. جی صاحب، مجاہد جوزائی صاحب، آپ نائب صدر ہیں خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے اور ڈائریکٹر بھی ہیں میوزیم کے، تو آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ میرا کام سرکار خواجہ فرید کا جو بنیادی پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو خواجہ کی تاریخ بتانا، نئی نسل کو بتانا، آنے والے لوگوں کو ویلکم کہنا، ان کے لیے اچھا ماحول مہیا کرنا. وہ میڈیا ہے، ہم خود ذاتی طور پہ ہیں میلے کے آرگنائز کرنے میں، یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. وہاں خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے سال میں کم از کم 40 سے 50 کے قریب پروگرام ہو رہے تھے. ہر مہینے میں 2-3-4 پروگرام ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو، میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو لنگر کے انتظام کو بہتر کرنا، اس میں ہمارا ایک کردار بنتا ہے. بنیادی کردار تو سجادہ نشین دربار فرید حضرت خواجہ معین الدین محبوب صاحب کا ہے، ان کے ولی عہد خواجہ راول معین قریج ہے. بنیادی کردار تو ان کا ہے، لیکن ان کو بھی تو کوئی معاونت چاہیے نا. تو ہم معاون کے طور پہ موجود ہیں. اور میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں. خواجہ فرید علیہ رحمت کے دیوان پر میں نے 10 سال کام کیا ہے، اور اس کا ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ میں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ہر آدمی میں آپ نے پریزنٹ بھی کیا اپنا. تو اس طریقے سے یہ کردار ہے جو کر رہے ہیں. بس ہم بھی اپنی نسبت کو مضبوط کر رہے ہیں. اور کام کیا کر رہے ہیں؟ کہ اب فیوچر کی بات کریں، اس بار جو میلہ کنڈکٹ ہوا ہے، ہو رہا ہے، کیسا رہا میلہ؟ تو کسی بھی میلے کو ہم جب آ کے دیکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پہلے سے 10 گنا بڑھ گیا. ہماری جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، ہمارے یہ میدان ہے، کسی طرف کوئی دیوار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میدان بھی تنگ ہو گیا ہے. اتنی ٹریفک آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اندر آنے کا راستہ نہیں ملتا. تو ہر روز تو ظاہر ہے خواجہ فرید علیہ رحمت کے نام میں اتنی کشش ہے، اور خاص طور پہ چولستان کے لوگ تو فدا ہے. وہ کہتے ہیں روئی کس کے؟ روئی خواجہ فرید، اور کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں پر پہلے میلے سے لے کے اس میلے تک، اگلا جو ہے وہ سلور جوبلی میلہ ہوگا 25 سال کا. تو یہاں پر مختلف ہر سال تقاریب ہوتی ہے، یہاں پر قوالی ہوتی ہے ان کی یاد میں، اور پھر یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے. تو یہاں پر کچھ رسوم ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اور ہر میلہ مقامی لوگوں کے، یہ مقامی انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہیں، ان مقامی لوگوں کے، یہ جہاں مہراج صاحب ہے، جہاں محمد صاحب ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں کے تعاون سے یہ روز بروز اتنی بڑی معاشی سرگرمی ہے. یہ اس خطے کی اتنی بڑی معاشی سرگرمی ہے کہ یہاں دکاندار، رکشے والا فلان تو کماتا ہے، جو ابھی میلہ ختم ہونے کے بعد خالی بوتلیں اور ردی اکٹھی کرے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ کما لے گا. سر آخر میں چولستان کے لوگوں کو جو میلے پہ آتے ہیں ان کے آپ کا کیا میسج ہے؟ بس وہ اپنی اسی محبت کو قائم دائم رکھیں. خواجہ فرید نے ان کو جینے کا حوصلہ دیا ہے. خواجہ فرید ہمیں امید دیتے ہیں. بد سے بدترین حالات میں ان لوگوں نے وقت گزارا ہے چولستان کے لوگوں میں، جس میں ان کے ایک دن میں 20 30 لوگ پیاس سے مرے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواجہ فرید نے انہی کے لیے کہا ہے کہ خوش تھی فریدہ شاد ول، دکھنا تو نہ کر یاد ول، جو کہتی سے ناباد ول،
नए नवाजी हिकमणी। लोग अपना हौसला कायम रखें, ख्वाजा फरीद के साथ अकीदत रखें, मोहब्बत लोगों में तकसीम करें, और मोहब्बत ही हमारे वतन को बचाएगी, और पूरी दुनिया में मोहब्बत ही है जो दुनिया की बका की ज़मानत देती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम सर। जी